السلام علیکم، آداب عرضی، گڈ مارننگ ایوری بڈی۔ آپ پوسٹ پہ دیکھ رہے ہیں یہ تصویر جو میں نے لگائی ہے، اس کی تھوڑی سی بات کر کے پھر میں کہانی، یہ ہے پرمو ہے، یہ پورا ڈرامہ نہیں ہے، یہ پرمو ہے۔ تھوڑا سا بتایا ہے کہ اگلی دفعہ کیا ہوگا وہ بتایا ہے، اس کے بارے میں آپ سے بتاتا ہوں۔ یہ اس وقت دیکھتی ہے جب وہاں آتی ہے تو اس کو یہ کھڑا ہوتا ہے جب اس کے ماں باپ سے بات چیت ہوتی ہے۔ یہ ساری باتیں جو ہے میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں، پھر آپ کی بات بھی تھوڑی سمجھ میں آ گئی، انشاءاللہ اگلی قسط کو صاف ہو جائے گی۔ اچھا، تو آپ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ اس کے باپ نے تھپڑ مار دیا، اس کو اتنی بری طرح مارا ہے، اور یہ سارا سچویشن آپ نے ڈرامے میں دیکھ لا، اور دیکھنے کے بعد میں بھی سوچ رہا تھا یہی جو آپ سوچ رہے ہیں، آپ یہی سوچ رہے تھے نا۔ اب تو اس کی پکی پکی طلاق ہے، اور یہ جدائی پکی ہے، یہ اب کبھی وہاں اس کے ساتھ جائے گی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں، اس قسط میں یہ نہیں پتا، یہی بتایا کہ نہیں جاتی ورنہ اس کی طلاق ہوتی۔ چلے شروع ہو رہا ہے۔ اس کے بعد جب ڈاکٹر زہرا، اس کا نام ہے ڈاکٹر زہرا، ٹھیک ہو جاتی ہے تھوڑی سی، تو اس کو اپنی دادی کی بات یاد آتی ہے، جو اس کی دادی وہ کہتی ہے اس کو۔ اس وقت آپ اور میں بھی غصہ کر رہے تھے کہ دادی کا دماغ صحیح تو نہیں ہے، کیا کہہ رہی ہے، لیکن وہ کچھ اس کو نصیحت کرتی ہے، اس کو اس کی بات ٹھیک لگنے لگتی ہے، جیسے کہ اس میں اس کا بھی تھوڑا قصور ہے، اس کو اس کی بیماری کی پڑی ہے، اور جس کو دنیا میں سب کو اس کی پیاری چیز اس کو جو لگ رہی ہے، آپ کو معلوم ہے وہ اس کی اولاد ہے، وہ چاہتا ہے میری اولاد ہو، ہر ایک انسان چاہتا ہے شادی کے بعد اس کی اولاد ہو، وہ کیسی بھی ہو، بہرحال تم کو چھوڑ نہیں سکتے، یعنی اس کو کہتی ہے کہ تم جب تک بیماری کا علاج نہیں کراؤ گے میں بچہ پیدا نہیں کر سکتی۔ ایک تو یہ اس کے دماغ میں بات ڈال دی کہ میری پیاری چیز کو یہ ابھی وہ آئی بھی نہیں، اور اس کو غائب کرنا چاہتی، مارنا چاہتی، تو غصہ لازمی، تم جب تک بیماری کا علاج نہیں کراؤ گے میں یہ، اور وہ کہتی ہے کہ ایک تو آپ نے اس کے بچے کی محبت کا گلا گھونٹ دیا، یہ کہہ کے دوسری طرف اس کے مرد ہونے والے جذبات کا بھی گلا گھونٹ دیا، یعنی بچہ آپ پیدا نہیں کرنا چاہتی، آپ کی بیماری ہے، تو اس کا مطلب وہ جو میاں بیوی کے تعلقات تھے وہ بھی ختم۔ یہ دو باتوں سے اس کے اچھا آدمی جو بھی ہو، بیمار آدمی ہو، کچھ بھی ہو، اس کے ذہن میں آتا ہے غصہ۔ اس کو دادی کی بات سمجھ میں آ گئی، اور اس نے اپنی ماں کو کہا کہ میرا قصور بھی ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بیماری آپ دوسرے کے جذبات کا خیال کریں۔ پھر کہتی ہے کہ آپ لوگ اس کی جیل سے اس کی ضمانت کروا دیں۔ سب سوچنے کے بعد اس کے بعد اس کی ماں بھی حیران ہے، باپ بھی حیران ہے، اور ڈاکٹر وہاں نمیر جو ہے وہ بھی بچے کی خوشی میں نہیں ہوتا، کیونکہ ڈاکٹر نے اس کو بتایا ہوا کہ تم بچے کے قابل نہیں ہو، اس کی رپورٹ یا جو بھی ہے، تو بہت ہی مایوس سا گھومتا رہتا ہے، یہ بھی پریشان ہے، اور ویسے بھی چنچل ہے، چھوٹی ہے، تو وہ اس کو گھاس نہیں ڈالتا، لیکن اب پتہ لگا کہ وہ خوش ہے، اور گلاب جامن بھی خریدنے جا رہا ہے، اور کہتا ہے ہاں میرے کو بھی ایسا لگا تھا، اس کا مطلب رپورٹ غلط تھی یا کچھ ایسا ہے، وہ بتایا جائے گا، تو وہاں بھی خوش ہے۔ اس کے باپ نے حسین کو زوردار سے جو تھپڑ مارا ہے، اس نے یہ نہیں کہا کہ آپ مجھے تھپڑ کیوں مار رہے ہو،
اور کیوں مارا؟ اس نے کہا مجھے کیوں مارا؟ اس نے کہا اس کا بھی قصور ہے، یعنی اس نے مجھے مارا نہیں، بلکہ اس نے جو بات کری ہے کہ میں بچہ پیدا نہیں کروں گی جب تک تم علاج نہیں کرو، اس سے مجھے غصہ۔ جو الفاظ ڈاکٹر زہرا نے ادا کیے اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو گیا۔ اب مجھے اجازت دیجیے بس، پرمو تو اتنا چھوٹا ہی ہوتا ہے، آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اور اب جو ہے اگلی قسط میں دیکھیں گے کہ دیکھیں کہ کس طرح واپس رہتے ہیں، اور یہ چیز ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، یا یہ ایسی باتیں کرتی ہے نہیں کرتی ہے، کیونکہ اس میں سب سے بڑا جو یہی ہے کہ میاں بیوی کو ایک دوسرے کی بات ماننی چاہیے۔ دونوں طرف سے ایک بھی حد حرام ہوا اور اس نے یہ کیا تو یہ معاملات، یہ مسئلے پیدا ہوتے ہیں۔ چلیں بہت زیادہ ہو گیا، مجھے اجازت دیے۔ پیار میری طرف سے آپ نے، اور بہت لائک کر رہے ہیں، سرپرائز کر رہے ہیں، لیکن چلیں جتنا بھی ہیں اللہ کا شکر۔ اچھا تو ہم چلتے ہیں، اللہ حافظ۔